اور میں اول و آخر ساری مخلوقات کی بزرگ ترین ہستی ہوں گا، اس پر فخر نہیں۔ آپ نے دیکھا میں نے نمونے کی یہ حدیثیں بیان کی ترمذی شریف سے، اسی طرح بخاری شریف میں بھری پڑی ہیں، مسلم میں ہیں۔ مقصود بیان کرنے کا یہ ہے کہ ان مضامین کو بیان کرنا جو محافل میلاد میں حضور کی ذاتی شرف عظمت پہ مرکوز کیے جاتے ہیں مضامین، اور نعت کا مضمون یہ ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ نعت خوانی کیا ہے؟ حضور کے رخسار کی بات کرتے ہو، حضور کے گیسوں کی بات کرتے ہیں، حضور کی عظمت کی شانوں کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دین، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی تعلیم نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا ہے جیسے ہم نے اسلام کو بالکل توڑ کے آدھا کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ یہ نعت خوانی، یہ میں نے جو احادیث بتائیں، کیا یہ دین نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ کیا یہ فرامین مصطفیٰ نہیں ہے؟ ان کو نکال دیا جائے؟ نہیں، ہمیں اسلام کو بطور کل دیکھنا ہوگا، اور نعت خوانی جو محفل میلاد کا عین مرکزی نقطہ ہے وہ حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں 34 صحابہ نعت خوان تھے، 34 صحابہ جہاں مفسر تھے، محدث تھے، صحابہ دین کی تبلیغ کرنے والے، وہاں شعراء تھے، اور 34 صحابہ نعت خوان تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نعت خوان تھے، حضرت حمزہ حضور کے چچا نعت خوان تھے، ابو طالب حضور کے چچا نعت خوان تھے، چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی نعت خوان تھے، سیدہ فاطمہ سیدہ صفیہ حضور کی پھوپھی نعت خوان تھی، ابو سفیان بن حارث، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک، حسان بن ثابت، حضرت زہیر، عمر بن مالک، عباس بن مرواس، اور اسی طرح قرہ بن حبیرہ، اور اسی طرح ابو عزہ، عبداللہ، بکر بن وائل، مالک بن نمت، اناس بن زنین، اسید بن سلمہ، مالک بن سعد، قیس بن بہد، عمر بن صبیح، طالب بن اسید، نابغہ الجادی، مازن بن خدومہ، الاعمشی، فضالہ، عمر بن سالم، یہ 34 صحابہ میں نے فہرست دی ہے، حضور علیہ السلام کے نعت خوان تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دین کی تعلیمات کے لیے خطاب کرتے، وہاں صحابہ کرام کا اجتماع منعقد کر کے اپنی محفل نعت خود منعقد کروایا کرتے تھے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے ترمذی شریف اور مسلم کتب حدیث میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت کے لیے حضور ممبر لگواتے، وہ ممبر مسجد کے اندر رکھا جاتا، اس پہ کھڑے ہوتے اور حضور کی نعت پڑھتے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما یفاخر و ینافع عن رسول اللہ۔ یہ ترمذی الجامع الصحیح کتاب الادب کی حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل اور حاکم نے روایت کیا، حضور فرماتے جب تک حسان ممبر پہ کھڑے ہو کے میری نعت پڑھتا رہے، اے اللہ جبرائیل امین کو اس کے پیچھے اس کی مدد کے لیے تو قائم رکھ۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں حدیث آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب حسان بن ثابت میری نعت پڑھتا ہے تو جبرائیل امین لا یزال یؤیدک، حسان جبرائیل اس وقت تک جب تک تو نعت پڑھتا رہے تیرے پیچھے کھڑے ہو کے تیری تائید کرتا رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح پھر جب فتح مکہ ہوا، حضور علیہ السلام فتح مکہ کے جلوس کی شکل میں داخل مکہ ہوئے، حرم کعبہ کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ قیادت کر رہے تھے، ایک نعت خوان تھے، اور بآواز بلند اس جلوس فاتحین مکہ کے اندر حضور کی نعتیں پڑھ کے حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ یہ حضور بھی موجود ہیں، حرم کعبہ ہے، اونچی اونچی آواز سے شعر پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کی موجودگی میں حرم کعبہ میں شعر پڑھ رہے ہو، کیا یہ مناسب ہے؟ حضور نے حضرت عمر فاروق کو روک دیا، فرمایا نہیں اے عمر، اس کو پڑھنے دے، اس کے نعتی اشعار سے دشمنان دین کے سینوں میں اور ان کے دلوں میں تیر چل رہے ہیں۔ آج انہیں پتا چلے کہ اسلام جس کو تم نے نکالا تھا غلبے اور فتح کی شان کے ساتھ دوبارہ داخل ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے نعت خوانی کا اتنا تحفظ کیا۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی پوری ترمذی میں ہے کتاب الادب میں، سنن نسائی کے کتاب المناسک میں ہے، اور دیگر کتب میں ہے۔ حضرت عامر بن عقبہ کی نعت حضور نے سنی اور دعا دی، حضرت عباس بن عبد المطلب کی نعت حضور نے سنی اور دعا دی۔ اسی طرح حضور کے صحابی کعب بن زہیر کافر تھے، حضور اور اسلام کے خلاف حجب کہتے تھے، مسلمان ہونے کے لیے آئے آقا کی بارگاہ میں، ہاتھ پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ عرض کیا حضور میں نے نعت لکھی ہے، وہ قصیدہ بانت سے عاد ہے، اجازت ہو تو پڑھوں؟ آقا نے فرمایا پڑھو۔
تو حضرت کعب بن زبیر نے مسلمان ہو کر پہلی مجلس میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 200 اشعار پہ مشتمل حضور کی نعت پڑھی اور قصیدہ پڑھا، اور اس قصیدے میں جب یہ شعر آیا، ان الرسول لنور یستداء بہ محمد من سیوف اللہ مسلول، بے شک رسول اللہ نور ہیں اور ان سے نور حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی تلواروں میں سے بڑی تیز دھار تلوار ہے جو دین کی حفاظت کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی کملی چادر اتار کے کعب بن زہیر کی طرف پھینکی اور فرمایا تجھے اس نعت پڑھنے پر تحفہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی یہ تمام احادیث طبرانی میں، بہقی میں، ابن ہشام میں، مجموع الزوائد میں، حاکم مستدرک میں ہیں۔ ایک نابغہ جاجی حضور کے صحابی ہیں، 125 اشعار پہ مشتمل حضور کی نعت پڑھی۔ آقا علیہ السلام خوش ہوئے اپنی نعت سن کر۔ آپ اندازہ کریں جس میں 200 اشعار کی نعتیں پڑھی جاتی تھی، وہ محفل نعت اور محفل میلاد مصطفیٰ کتنی طویل ہوتی ہوگی۔ تو آپ خوش ہو کے فرمایا اے نابغہ تو نے نعت پڑھی ہے، میری خوش کیا ہے، اللہ تیرے منہ کی رونق کو کبھی خراب نہ کرے، یعنی تیرے دانت کبھی گرنے نہ پائیں۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے 100 سال تک دیکھا نابغہ جادی کو، اس کا دانت جب بڑھاپے میں گرتا پہلا دانت گرا نہیں ہوتا تھا، دوسرا دانت پیدا ہو جاتا۔ دعائے مصطفیٰ نے اس کے دانتوں کی یہ جو خوبصورتی تھی کبھی ختم نہیں ہونے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی سنت بنایا اور ہمیشہ معمول رہا ہے۔ محافل میلاد کا بنیادی تصور حضور کی سیرت کا پیغام دینا، اور اس میں خاص طور پہ حضور کی ولادت باسعادت اور آپ کی ذاتی عظمت کو بیان کر کے حضور کی محبت اور تعظیم اور ادب کے رشتوں کے چراغ مسلمان امت کے دلوں میں جلانا، اور کٹے ہوئے رشتوں کو اپنے جذبات کے ساتھ پھر گنبد خضرا کی سرکار کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ اور پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں یہ عمل سنت رہا ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی میں ائمہ اور محدثین اور کتب تاریخ کے حوالے سے بیان کروں گا کہ یہ صرف پاک و ہند کا طریق نہیں بلکہ پوری تاریخ اسلام میں اور پورے عالم میں اسلام میں محافل میلاد کے جشن امت پوری کا معمول بھی رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی صحیح معرفت عطا کرے اور اس کی صحیح روح کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری